की ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फातिहीन इस्लाम। आज हम जिस हस्ती के बारे में सुनने जा रहे हैं, क्या ही प्यारे अलक़ाबात हैं। यमीनुद्दौला, अमीनुल मिल्ला, अबुल क़ासिम महमूद बिन अबू मंसूर सुबुक्तगीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल मारूफ सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह शब आशूरा 357 हिजरी को पैदा हुए। आपकी वालिदा ज़ाबुलिस्तान के रईस की साहिबजादी थी। इसी वजह से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को महमूद ज़ाबुली भी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद मोहतरम ने आपकी पैदाइश से थोड़ी देर कबल एक ख्वाब देखा। आप ख्वाब देखते हैं कि आपके मकान आली शान के आतिशदान से एक दरख्त निकलता है जिसका साया सारे आलम में छा जाता है। इसी असना में आंख खुल जाती है और हैरान है, गौर फिक्र कर रहे हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। इतने में कोई आकर खुशखबरी देता है कि अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। और फिर ज़माना देखता है कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जब सुल्तान बनते हैं तो सारे आलम में आपका फैज़ जारी होता है। जब ये बड़े होते हैं तो आप एक अज़ीमुश्शान हुक्मरान बनते हैं और सल्तनत यहाँ तक वसी होती है कि आलम इनके साए में अदल और इंसाफ के साथ राहत हासिल करता है। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बचपन में काजी अबू नसर से इल्म हासिल किया, जबकि फ़न्ने हर्ब व ज़र्ब अपने वालिद मोहतरम अमीर सुबुक्तगीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हासिल किया। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहाँ पर एक अजीम फातेह हैं, जहाँ पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अजीम शुजा हैं, बहादुर हैं, फ़न्ने हर्ब जानने वाले हैं, वहीं पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मजबूत आलिम भी हैं, इल्म रखने वाले भी हैं और इल्म दोस्त भी हैं। जी हाँ, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म दोस्त भी हैं, उलमा से, फुज़ला से बड़ी ही अकीदत रखने वाले, मोहब्बत करने वाले सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मामूल ये था कि सोमो सलात के पाबंद थे। कैसे प्यारे हुक्मरान हैं मदनी चैनल के नाजरीन कि जहाँ पर इतनी भारी जिम्मेदारी है, सल्तनत की जिम्मेदारी कंधों पर है, लेकिन वहीं पर अपने खालिक को नहीं भूले, अपने मालिक को नहीं भूले। कुरान पाक की तिलावत बाकायदगी के साथ करने वाले, ज़कात अदा करने वाले और इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार थे। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हुलिया मुबारक कैसा था, इसके हवाले से भी सुनते हैं कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह मयाना कद थे, ना बहुत छोटे और ना ही बहुत बड़े कद के थे, बल्कि मयाना कद, जाज़िबे तवज्जो शख्सियत, यानी जिनकी तरफ तवज्जो जाती है, तवज्जो जिनकी तरफ होती है, ऐसी शख्सियत के हामिल थे। लेकिन आपके चेहरे पर चीचक के कुछ दाग थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा आईने में देखते हैं और अफसुर्दा हो जाते हैं और अपने बड़े ही प्यारे वजीर के साथ एक बात करते हैं। वजीर कौन है? अयाज नामी वजीर हैं। उन्हें कहते हैं कि बादशाह तो वो होते हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखें ठंडी हो जाती हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूं कि जिनको देखकर आंखें किसी की ठंडी हों, बल्कि हो सकता है कि देखने वाले को तकलीफ हो जाए। अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन कमाल रखने वाला वजीर है आपका वजीर खास, जिस पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बड़ा नाज था और बड़ा ही प्यार था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वजीर को बड़ा ही
चाहते थे, बड़ा ही सराहते थे। उन्होंने बड़ी ही प्यारी बात की, कहा हुजूर आपका चेहरा मुबारक तो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन आपका फैज़, आपका अदल, आपका इंसाफ तो पूरे आलम में जारी और सारी है। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कोशिश कीजिए कि इसी तरह अदल और इंसाफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो यूं ही आप हर दिल अजीज शख्सियत बन जाएंगे, वो शख्सियत के जो हर दिल में बसती है। अल्लाह अकबर। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने वजीर की उस बात को लिया और हमेशा फिर उस बात पर अमल भी किया। अल्लाह पाक ने हमारे असलाफ की जिंदगियों में क्या कमाल रखा है और कई कई मकामात पर कैसी कैसी फुतुहात अल्लाह तबारक व ताला ने नसीब फरमाई। इन्हीं फातिहीन में हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हैं कि जिन्होंने बहुत से इलाका जात को फतह किया। जी हाँ, आप एक मरतबा फतहनामा लिखते हैं जिसमें गैर मुस्लिमों के मुकाबले में सुल्तान को जो फुतुहात नसीब हुई, ऐसे वाक़यात लिखे, तज़किरे लिखे और इस फतहनामा को आपने खलीफा बगदाद की तरफ इरसाल किया, खलीफा बगदाद की तरफ भेजा। अल्लाह अकबर। जब खलीफा बगदाद की तरफ ये पहुंचता है तो हर तरफ खुशी का एक समा बन जाता है, लोग खुशियों में मस्त हो जाते हैं। जब फतहनामा पढ़ा जाता है खुशियों का एक समा बनता है, बल्कि बाज ने तो यहाँ तक कहा कि बगदाद में ईद का समा था, बल्कि बाज ने तो यहाँ तक लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इन वाक़यात को मेहराबो मिंबर पर बयान किया जाने लगा, बल्कि यहाँ तक कि अकनाफे आलम में लोग महवे हैरत थे कि जो वाक़यात हम किस्सों कहानियों में सुना करते थे वो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी में वाक़यातन हकीकतन वो वाक़यात रूनुमा हुए। अल्लाह अकबर। हैरत में मुब्तला हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने वो कमाल सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता फरमाया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहां पर एक बहुत बड़े फातेह हैं, जहां पर आपकी शख्सियत एक बाकमाल शख्सियत है, वहीं पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीन इस्लाम के साथ कैसा मोहब्बत भरा रिश्ता था, दीन इस्लाम के साथ उनकी कैसी उल्फत थी, दीन इस्लाम के लिए जो आपके कारनामे थे वो भी सरे फहरिस्त हैं। उनको भी हम नहीं भुला सकते कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किरदार में ये भी आता है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कई एक गजनी जो शहर था जिसमें आप रहते थे, कई एक मसाजिद तामीर करवाई, कई एक मदारिस तामीर करवाए, बल्कि इन्हीं में एक फलक उरूस नामी मस्जिद, इसको एक खासी शोहरत हासिल है। सिलसिला ये था कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गैर मुस्लिमों के मुकाबले में नाकाबिले यकीन कामयाबियां हासिल हुई। इन्हीं के शुक्राने में कि अल्लाह तबारक व ताला ने गैर मुस्लिमों के मुकाबले में जो फतह नसीब फरमाई है, जो कामयाबियां नसीब फरमाई हैं, इनके शुक्राने में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बड़ी ही आलीशान मस्जिद बनाने का हुक्म इरशाद फरमाया और ताकीद की कि इस मस्जिद को संगे मरमर के पत्थरों से मुज़य्यन किया जाए, इस मस्जिद में कई एक कीमती पत्थर लगाए जाएं और बेहतरीन और महंगे तरीन कारपेट इस मस्जिद में बिछाए जाएं और खूबसूरत किंदीलों के साथ इस मस्जिद को बुकाए नूर बनाया गया। अल्लाह अकबर। इस मस्जिद की कसरत के साथ रोशनी की वजह से इस मस्जिद को फलक उरूस मस्जिद कहा जाने लगा। इस मस्जिद के साथ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक दारुल उलूम भी बनाया जिसमें बहुत सी किताबें भी रखी और दुनिया भर के मुरव्वजा उलूम फ़नून की कोई किताब ऐसी नहीं थी जो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़रों से ओझल हो। नादिर नुस्खों की फराहमी भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेशुमार रुपया, बेशुमार पैसा खर्च करके ये भी मुहैया की। फुतुहात का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दारुल उलूम के क़याम व इंतज़ाम पर खर्च किया, बल्कि मसाजिद के साथ मदारिस का क़याम और फिर मदारिस के क़याम के लिए, बका के लिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कई एक गांव को वक्फ किया कि जहां की आमदनी मदारिस पर खर्च होती। इसका फ़ायदा ये हुआ कि गिरदो नवा के जो उमरा थे उन्होंने
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے ہوئے مساجد اور مدارس کا قیام کیا۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بدولت جس وقت علماء اور فضلاء کی کثرت ہوتی ہے، یوں علم کی فراوانی آسان ہو جاتی ہے۔ فیضان داتا علی حجویری رسالہ ہے، اس میں بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ہم داتا علی حجویری کہتے ہیں، حصول علم کے جذبہ سے سرشار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر محو ہوتے کہ صبح سے شام تک بعض اوقات پانی پینے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ اس قدر منہمک ہوتے علم دین حاصل کرنے میں۔ رضوان نامی ایک سفید ریش بزرگ اسی مدرسہ کے مدرس تھے، وہ اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو بڑی ہی تکریم کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر اسی مدرسہ سے ہوا۔ جب مدرسہ کے پاس سے گزرے تو آپ مدرسہ کے اندر داخل ہوئے، حالات دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی سلطان کو دیکھا تو سب بچے دوڑے ہوئے سلطان کی زیارت کے لیے بھاگے، لیکن ایک بچہ وہیں پر بیٹھا اپنے مطالعہ میں اس قدر منہمک تھا کہ دنیا کی خبر نہ تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ آ رہے ہیں، سارے طلبہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن ایک طالب علم وہ ہیں، کم سن طالب علم، لیکن انہیں دنیا کی پرواہ نہیں، وہ اپنے سبق میں اس قدر منہمک ہیں، اس قدر گم ہیں کہ انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہ رہی۔ آپ کے استاد نے جب پکار کر کہا بیٹا دیکھو تو صحیح کون آیا ہے، اللہ اکبر، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب سر اٹھا کر دیکھا، عجیب ایک منظر ہے، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور ایک طرف کم سن طالب علم ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کم سن طالب علم کے چہرے پر نگاہیں ڈالتے ہیں، لیکن آپ کی تجلیات کی تاب نہ لا سکے، اپنی نگاہیں عزت اور تکریم کے ساتھ جھکا لیں اور فوراً بولے اللہ کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے بچے ہمارے مدرسہ کی زینت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کی شخصیت کے بارے میں سنا، ان کے کردار کے بارے میں سنا کہ کیسی کمال کی شخصیت ہیں، کیسے با کمال ہیں، علماء سے محبت کرنے والے بھی ہیں، طلباء سے محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن کبھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک سلسلہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ایک حدیث مبارکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ تشویش تھی، اور اس کے علاوہ قیامت کے بارے میں بھی کچھ شبہ تھا، اور کچھ بدخواہوں نے ایک افواہ اڑا دی تھی کہ سلطان محمود غزنوی امیر سبکتگین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے نہیں ہیں، بلکہ کسی غلام کے بیٹے تھے، اور امیر سبکتگین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو کسی غلام سے لے کر پالا ہے۔ یہ تین سوالات آپ کے ذہن میں تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ خادم بھی ہے جو شمعدان، سونے کا شمعدان اٹھائے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے۔ آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک طالب علم جو علم دین حاصل کرنے والا ہے، علم پڑھنے والا ہے، روغن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرف جاتا ہے جہاں پر ایک چراغ جلتا ہے، وہاں پر جا کر کچھ سبق کھولتا ہے اور پڑھتا ہے، پھر واپس اپنی جگہ پر آتا ہے اور یاد کرنے لگتا ہے۔ جب اسے کتاب کھولنی ہوتی ہے پھر وہاں پر چلا جاتا ہے اور اس چراغ کے نیچے کھول کر سبق، پھر واپس پلٹ کر آتا ہے اور اپنا سبق یاد کرنے لگ پڑتا ہے۔ بار بار اس کا آنا جانا یہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دل کو پسیج گیا، آپ سے رہا نہ گیا۔ جو آپ کے پاس شمعدان، سونے کا شمعدان تھا، اس طالب علم کو دے دیا۔ اب کمال کا عالم یہ ہوتا ہے، جس رات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طالب علم کے ساتھ بھلائی کی، خیر خواہی کی،
نتیجہ کیا ہوتا ہے، ثمرہ کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کیا کمال کا ثمرہ ملتا ہے، پھل کتنا قیمتی ملتا ہے کہ جس رات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معاملہ پیش آتا ہے، اسی رات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ 3 سوال آپ کے ذہن میں تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، قیامت کے بارے میں اور اپنے والد کے بارے میں شک تھا۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب میں تشریف لاتے ہیں، اس حوالہ سے بھی سنتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لائے، اور الفاظ کیا تھے، 2 جملوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شبہات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کر دیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے ناصر الدین، اے ناصر الدین، سبکتگین کے فرزند، اللہ پاک قیامت میں تجھے ویسے ہی عزت سے نوازے جیسے تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی۔ سبحان اللہ، کیا پیارے الفاظ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ایک جملے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والد کے بارے میں بھی بتا دیا، تمہارے والد امیر سبکتگین ہیں، اور قیامت کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ اور جس حدیث کے حوالہ سے تشویش تھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس کی بھی وضاحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملوں میں ارشاد فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرما دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ دل سے ان تینوں باتوں پر قائل بھی ہو گئے، اور آپ کے جو شبہات تھے وہ دور ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کسی سیاسیات کے معاملہ سے آپ گئے، دل میں خیال آیا کہ آپ خراسان آئے ہیں تو کیوں نہ خراسان کے عظیم بزرگ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کر لیں۔ علماء کا، اولیاء کرام کا ادب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں کس قدر زیادہ تھا، آپ نے فوراً ہی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو سیاسیات کے حوالہ سے یہاں پر آیا ہوں، میں خالصتاً بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے، بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سارے معاملہ کو سوئے ادب گردانا کہ میں آیا سیاسیات کے حوالے سے اور یہاں پر آ کر ملاقات کر لوں، نہیں، بلکہ میں خالصتاً خصوصیت کے ساتھ ان بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر جب غزنی شہر واپس پلٹے، وہاں کے خدام کو لیا اور کثیر مال و زر لے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوئے، ایک عجیب سما تھا کہ آپ نے اپنا شاہانہ لباس اتار کر اپنے خادم ایاز کو دیا، اور خادم کا لباس خود پہن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خادم کی طرف، یعنی کہ لباس میں ملبوس تو خادم کے تھے، انہی کی طرف التفات فرمایا۔ جب پلٹ کر جانے لگے، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پرہیزگاری اختیار کرو، نماز بجماعت ادا کرو، اور سخاوت کرو، اور چوتھی بات خدا کے بندوں پر شفقت کرو۔ یہ 4 باتیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بطور نصیحت سلطان محمود غزنوی سے فرمائی۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب پلٹنے لگے، جانے لگے، تو کہا کہ بطور یادگار مجھے آپ کچھ عطا فرما دیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خرقہ عطا فرمایا۔ اس خرقہ کی کرامت یہ تھی کہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران معاملہ کچھ بہت گمبھیر ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خرقہ کو سامنے رکھا، مالک کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس خرقہ کی آبرو کے صدقے مجھے کافروں پر فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اور جو یہاں سے مجھے مال غنیمت ملے گا مالک اسے میں درویشوں میں تقسیم کروں گا۔ مورخین لکھتے ہیں جیسے ہی آپ نے یہ دعا مانگی، کالے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں اور بجلی کڑکنے لگ پڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ غیر مسلم کافر آپس میں ہی لڑنے لگ پڑتے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس طرح اس خرقہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں پر ہم
سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے کارناموں کے بارے میں سن رہے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں سن رہے ہیں، جب تک ہم آپ کے خادم خاص، آپ کے وزیر خاص کی بات نہ کر لیں تو شاید ہماری بات مکمل نہ ہوگی۔ بڑے بڑے علماء نے بھی اور بڑے بڑے شعراء نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے ہی محبوب مشیر تھے۔ آپ کا نام ابو نجم احمد ایاز ہے۔ آپ کا مقبرہ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں رنگ محل چوک کے نکر میں ایک چھوٹی سی مسجد، جامع مسجد ایاز کے نام سے موجود ہے، وہیں پر آپ کا مزار ہے۔ ابو نجم احمد ایاز کے بارے میں تاریخ کی کتب میں کوئی تفصیلی واقعات تو نہیں لکھے، لیکن اتنا ضرور لکھا ہے کہ آپ اپنے مالک کے، اپنے سلطان کے وفادار بہت تھے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایاز کو ترقیاں عطا فرمائی، عروج عطا فرمائے، وہیں پر حاسدین بھی بڑھنے لگے، اور حاسدین کے دل میں ایک ہوک اٹھی کہ کسی طریقے سے ایاز کو سلطان کی نظروں میں گرا دیا جائے۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھے، کوئی تو موقع ملے کہ ہم سلطان کی نظروں میں ایاز کو گرا دیں، اس کا امیج ڈاؤن کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ان حاسدین کو موقع مل جاتا ہے۔ ایاز کا معمول تھا کہ آپ اپنے ایک خاص کمرے میں جاتے، خاص وقت میں خاص کمرے میں جاتے، اور وہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ واپس جب اس کمرے سے پلٹتے تو تالا لگا دیتے، کسی کو تالا کھولنے کی، اس کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی۔ حاسدین آگے بڑھتے ہیں اور سلطان کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ایاز نے بہت سارا مال جمع کیا ہے اور اپنے خاص کمرے میں رکھ دیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہر روز مخصوص وقت میں جاتا ہے۔ سلطان کو اپنے اس وزیر پر بڑا ہی اعتماد تھا، پھر بھی ان کی تسلی کے لیے آپ نے کہا کہ ایسا کرو، تالا توڑ دو، جو مال اندر سے نکلے گا، جو کچھ اندر سے نکلے گا وہ تمہارا۔ لوگ بڑی خوشی سے، وہ حاسدین بڑی خوشی کے ساتھ تالا توڑتے ہیں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، جب وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے، تالا توڑا، کمرے میں داخل ہوئے، تو کمرے میں پرانے بوسیدہ لباس اور چپلوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا کہ میں نے ان کپڑوں کو اور ان جوتوں کو اس لیے رکھا ہے کہ میں جب خادم تھا تو انہی کپڑوں میں اور انہی چپلوں میں تھا۔ آج جب میں اپنے کمرے میں آتا ہوں، یہی کپڑے اور یہی جوتے پہن لیتا ہوں، تاکہ میں کسی طرح سے تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں اپنی اوقات کو بھولتا نہیں، اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک زبردست عالم دین، صوم و صلات کے پابند، باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے۔ آپ کی ساری زندگی عین اسلام کے مطابق گزری، اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمات الحق کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت سی جنگیں لڑیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، کامیابیاں عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسے تھے ہمارے بزرگان دین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کمال عطا فرمایا، اور ساتھ آپ نے اپنی آخرت کو نہ بھولے۔ ہمیں بھی اپنے اسلاف کی روش کو اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔